سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم جناب قاری محمد شمشیر قادری جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، بڑا ہی رتبہ دیا سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو۔ تو شاعر نے کہا کہ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں۔ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں۔ وہ دیدار کرنے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا پیام آ گیا۔ ذرا بلند آواز میں سبحان اللہ آنی چاہیے۔ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں۔ وہ دیدار کرنے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا پیام آ گیا۔ اب بارگاہ استاد العلماء پروفیسر حافظ محمد اعظم نوری میں سبق سنانے کے لیے منہاج کالج آف اسلامک سائنسز کے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ حافظ محمد طلحہ مسرور، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصر سے وقت میں اپنے حاضری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لگوائیں۔ جناب حافظ محمد طلحہ مسرور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج مصطفیٰ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایک مرتبہ مختصر قبلہ حضرت العلام استاد الاساتذہ حضرت علامہ پروفیسر حافظ محمد اعظم نوری دامہ اقبالہ اور دیگر حاضرین گرامی پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق نے اپنے پاس بلایا حضور کو، خالق نے اپنے پاس بلایا حضور کو، ہر راز کائنات بتایا حضور کو۔ خالق نے اپنے پاس بلایا حضور کو، ہر راز کائنات بتایا حضور کو۔ فردوس طوبہ چشمہ کوثر حریم خاص، فردوس طوبہ چشمہ کوثر حریم خاص، ہر رنگ ہر مقام دکھایا حضور کو۔ آج جس موضوع سخن پر مجھے لفظ شاہی کا موقع ملا، اس موضوع سخن کا نام ہے معراج مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تفسیر روح المعانی میں بعبدہ کے لفظ کی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی بلندیوں پر پہنچے، لما وصل محمد صلوات اللہ علیہ الی الدرجات العالیہ، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور پوچھا یا محمد بما اشرفک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کس طرح شرف دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ربی
بِأَن تُنْسِبَنِي إِلَىٰ نَفْسِكَ الْعُبُودِيَّةَ، اے اللہ پاک مجھے اپنے عبد ہونے کی حیثیت سے شرف دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعبدہ کی جگہ کوئی اور لفظ نہیں استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے آخری حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی۔ سفر معراج کا یہ جو سفر تھا یہ عاشقان مصطفیٰ کے لیے اتنا آزمائش والا سفر تھا، اتنا آزمائش والا سفر تھا کہ کئی مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے مرتد ہو گئے۔ کئی مسلمان مرتد ہو گئے۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں بندہ اتنے کروڑوں میل کا مسافت کو طے کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بھی تھے۔ مستدرک حاکم کی روایت سنا رہا ہوں، ابو جہل صبح صبح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا اور دستک دی۔ دروازہ کھولا، انہوں نے پوچھا ابو جہل کوئی خاص بات ہے، اتنی صبح کیوں اٹھایا؟ انہوں نے کہا کہ ایک خاص بات تو نہیں لیکن ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ اس بات کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ کوئی بندہ رات کے آخری حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر طے کرے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا، ایسے ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ کون رات کے آخری حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر طے کرے۔ ابو جہل کہتا اسی بات پر قائم رہنا، اسی بات پر قائم رہنا۔ اب میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جس بات کو سن کر آپ حیران ہوں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کون سی بات؟ انہوں نے کہا آپ کے دوست محمد بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، آپ کے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو کہا کہ واقعی وہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ابھی زیر حرم میں کھڑے ہو کے وہ ساروں کو بتا رہے ہیں وہ واقعی یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہوا مصدقن، وہ سچ بول رہے ہیں، ہوا مصدقن، وہ سچ بول رہے ہیں۔ ابو جہل کہتا کہ عجیب بات ہے، نہ صحن حرم میں گئے، نہ بات پوچھی، نہ سارے واقعے کو جانا، اور ادھر ہی دروازے پر، گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کے آپ نے تصدیق بھی کر دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا پیارا جواب جس نے ابو جہل جیسے بندے کو چپ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اس سفر معراج کی بات کرتے ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ہمیں کلام الہی سناتے ہیں، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، جبرائیل کو نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، اس بات پر یقین کر لیا تو سفر معراج تو پھر بھی چھوٹی بات ہے، سفر معراج تو پھر بھی چھوٹی بات ہے۔ ہم تو روز کلام الہی کی تصدیق کرتے ہیں، کلام الہی سنتے ہیں، تو سفر معراج کیا ہے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پر کیا ہوا، ابو جہل سے کیا بات ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفور کہا جا صدیق، جا صدیق، صدیق آ گیا، یارو صدیق آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا لے کے آئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 50 نمازوں کا تحفہ لایا ہوں۔ کہا میری امت جو ہے وہ نمازوں سے کتراتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ نمازیں زیادہ ہیں، کم کروائیں۔ نمازیں کم ہوئی،
5 کر کے 9 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور نمازیں کم کرو. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہوتا, کسی کا مشکل کشا نہیں ہوتا, تو پھر اتنی بلندی پر سدرۃ المنتہا پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نمازوں کو کیسے کم کروانا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو کیسے کم کروا رہا تھا؟ یہاں سے ہی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی اپنی قبر کے اندر اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق پاتا ہے. پھر کون یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہوتا؟ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ میں موجود نہیں. میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری بات بتاتا ہوں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہ ہوتے تو دنیا نے کبھی چلنا ہی نہیں. معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ گئے تو پیچھے دنیا چلنا بند ہو گئی. جس طرح گھڑی کے اندر سے سر نکال دیا جائے تو وہ چلنا بند ہو جاتی ہے بلا تشبیہ و بلا مثال. اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر گئے تو پیچھے سے کائنات نے چلنا بند کر دیا تھا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہ ہوتے تو یہ کائنات کیسے چلتی؟ یہاں پر آخر پہ اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے. معراج عظمت نبوی کی ایک دلیل ہے. معراج عظمت نبوی کی ایک دلیل ہے. سدرہ ان کے راہ کا ایک سنگ میل ہے. معراج عظمت نبوی کی ایک دلیل ہے. سدرہ ان کے راہ کا سنگ میل ہے. کوسین سے بھی آگے ہے منزل حضور کی. کوسین سے بھی آگے ہے منزل حضور کی. ان کے رسائیوں کی کہانی طویل ہے. کوسین سے بھی آگے ہے منزل حضور کی. ان کے رسائیوں کی کہانی طویل ہے. سب کچھ میرے حضور کو دکھلا دیا گیا. سب کچھ میرے حضور کو دکھلا دیا گیا. سب کچھ میرے حضور کو دکھلا دیا گیا. یہ کوثر و بہشت وہ سلسبیل ہے. سب کچھ میرے حضور کو دکھلا دیا گیا. یہ کوثر و بہشت وہ سلسبیل ہے. معراج کے سفر کو ہے صدیاں گزر گئی. معراج کے سفر کو ہے صدیاں گزر گئی. حیران آج تک بھی دل جبرائیل ہے. معراج کے سفر کو صدیاں گزر گئیں. حیران آج تک بھی دل جبرائیل ہے. فیضان لامقام ہے وہ بھولے نہیں ہمیں. فیضان لامقام ہے وہ بھولے نہیں ہمیں. امت کے ساتھ ان کا تعلق جمیل ہے. ان کے ساتھ امت کے ساتھ ان کا تعلق جمیل ہے. آخر دعوانا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے حافظ محمد طلحہ مسرور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے